بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہاڑ کے پتھر سے اونٹنی نکالنے کا معجزہ۔ حضرت صالح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دے رکھی تھی۔ یہ ایک مضبوط قوم تھی اور اونچے اونچے عمارتیں تعمیر کرنے میں ماہر تھے۔ یہ ناشکری قوم بہت ہی نافرمان تھے، پتھر کے بت بنا کر ان کو سجدہ کرتے تھے۔ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا۔ جھوٹ، چوری اور ایک دوسرے کو قتل کرنا ان کا معمول تھا۔ غرض یہ کہ ان کے دلوں میں اللہ کا کوئی خوف نہیں تھا۔ اور دوسری طرف حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو دین حق کی دعوت دیتے رہے کہ لوگوں، یہ جو تمہیں نعمتیں دی ہوئی ہے یہ سب اللہ نے تمہیں دی ہے۔ یہ جو تم خود ہی بت بناتے ہو اور پھر اسی کو خدا مانتے ہو، اس سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے ناراض ہو جائے گا اور تمام نعمتیں بھی چھین لے گا۔ قوم کے لوگوں نے جواب دیا، اے صالح، ہم تو تمہیں بہت سمجھدار مانتے تھے، لیکن تم تو بالکل بھی نہیں ہو۔ ہمارے باپ دادا انہی کو مانتے تھے اور ہم بھی انہی کو مانتے ہیں، لہٰذا تم اپنی باتوں سے باز آ جاؤ۔ کچھ صالح علیہ السلام کی باتیں سن کر آپ پر ایمان لائے تھے اور باقیوں نے مخالفت کی۔ ایک روز جب آپ معمول کی طرح اپنی قوم کو دعوت الہی دے رہے تھے تو قوم کے چند سرداروں نے آپ سے کہا کہ اگر واقعی میں تم اللہ کے نبی ہو تو ہمیں معجزہ دکھاؤ۔ صالح علیہ السلام نے کہا، آپ لوگوں کو کیا معجزہ دیکھنا ہے؟ لوگوں نے کہا، اس پتھر سے ایک اونٹنی کو نکالو جو بچہ بھی دے اور دودھ بھی۔ صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت فرشتے کو بھیجا۔ وہی ہوئی، اے صالح، ہم نے تم سے 4000 سال پہلے اس پتھر میں اونٹنی کو پیدا کر رکھا ہے کہ تمہاری پیغمبری کی دلیل ملے، مگر اپنی قوم کو بتاؤ کہ اس اونٹنی کو کسی طرح تنگ نہیں کرنا، اور شہر کا پانی ایک دن قوم کے لوگ اور جانور استعمال کریں گے اور دوسرے روز یہ اونٹنی تمام پانی پیے گی اور دودھ بھی بہت دے گی کہ تمام قوم استعمال کر سکے۔ قوم اس بات پر آمادہ ہوئے کہ ہمیں قبول ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر سے اسی طرح کی اونٹنی نکال دی جیسا کہ لوگوں نے کہا، اور بچہ بھی اسی وقت دیا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ ایمان لے آئے۔ چنانچہ ایک دن پانی اونٹنی پیتی اور ایک دن قوم کے لوگ استعمال کرتے، اور جس دن اونٹنی پانی پیتی اس دن وہ کافی دودھ دیتی جس سے قوم کے لوگ پیتے اور پھر گھروں میں لے جا کر دہی مکھن بھی نکالتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ اونٹنی ہمارا ایک دن کا سارا پانی پی کر ختم کر لیتی ہے اور ہمارے جانور پیاسے رہ جاتے ہیں، تو انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا کہ اس اونٹنی کو مار دیتے ہیں، کیونکہ آخر ناشکری قوم تو ناشکری ہی ہوتی ہے۔ تو اس ناشکری قوم نے 7 قبیلوں سے ایک ایک شخص کو چنا اور اونٹنی کو مار دینے کا منصوبہ بنا لیا۔ ایک دن جب اونٹنی گھاس چرنے میں لگی تھی تو ان ظالم لوگوں نے اونٹنی کو تیر مارا جس سے وہ زخمی ہوئی۔ پھر ایک نے تلوار سے ٹانگوں پر وار کیا جس سے وہ زمین پر گر گئی۔ پھر ان ظالموں نے اللہ کی اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی۔ جب اونٹنی کے بچے نے اپنی ماں کا یہ حال دیکھا تو وہ بھاگ گئی۔ ظالموں نے ان کا بھی پیچھا کیا، مگر وہ اسی پتھر میں جا کر غائب ہوئی جس سے اس کی ماں نکلی تھی۔ جب صالح علیہ السلام کو اس کا علم ہوا تو سخت خفا ہوئے اور فرمایا کہ اب تم لوگوں کو کوئی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ لوگوں نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ کدھر ہے عذاب جو آپ نے کہا تھا؟ صالح علیہ السلام نے فرمایا، 3 دن صبر کرو اللہ کے عذاب کا۔ جب ایک دن گزرا تو قوم کے لوگوں نے مذاق اڑایا کہ عذاب لے آؤ، کہاں ہے عذاب؟ دوسرے دن بھی جب عذاب نہ آیا تو سب نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان ظالموں سے محفوظ رکھا، اور تیسرے دن اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب ان پر نازل ہوا، اور اس طرح یہ پوری قوم اس صفحہ ہستی سے مٹ گئے، اور حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور مہربان ہے۔